بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کرام کو سب سے پہلے تو آپ کے اپنے میزبان عدنان خان کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے بے حد خوش آمدید اور اس کے ساتھ ساتھ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں ناظرین کرام آپ تمام ہی لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور یقینی طور پہ روزوں کی ادائیگی بھی خوشنودی سے سر انجام دے رہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ شہر میں خاصی گہما گہمی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب عید انتہائی جو ہے وہ نزدیک سے نزدیک تر آ چکی ہے اور شاپنگ مالز میں اور دیگر شاپنگ کے جو مقامات ہیں وہاں پہ اچھا خاصا جو ہے وہ رش ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی بھی اپنے عروج پہ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی ہے، لیکن بہرکیف اس کے باوجود بھی ہماری کوشش ہے اپنی استعداد کے مطابق زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خریداری کریں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنی عید الفطر کو خوشنودی سے ہم جو ہے وہ مستفیض ہوں، اس کو انجوائے اس سے کر سکیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ مل بیٹھنے کا ایک بہانہ بھی ہوتا ہے عید کا جب موقع ہوتا ہے۔ آج چونکہ ماشاءاللہ سے پاکستان بھر میں ہم انشاءاللہ عزیز 24ویں سحری اختیار کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور اسی کے عنوان کو برقرار رکھتے ہوئے بزم رمضان کی اس 24ویں سحری کا ہم باقاعدہ ابتدا یعنی کہ آغاز کر چکے ہیں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کے سنانے کی آپ کو سعادت حاصل کی ہے ایک مرتبہ پھر غلام مصطفیٰ نے۔ تو آئیے ان سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں سر اللہ کا کرم، آپ کیسے ہیں؟ آپ الحمدللہ۔ آج تو جبہ شبہ پہن کر آئے ہوئے ہیں، آپ کو دیکھا تو مجھے سعودی عربیہ کے جو عربک ہیں وہ مجھے یاد آ گئے۔ بس سر یہ جس شخصیت سے میں انسپائر ہوا ہوں وہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی ارے کیا بات، رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ماشاءاللہ۔ آپ کی ذات تھی جن سے میں انسپائر ہوا، ان کو اکثریت لوگوں نے جبہ کی جو ہے وہ شکل میں ہی دیکھا۔ اچھا یہ ہونا بھی چاہیے، یہ اس طرح کا لباس زیر تن ہم جب کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے چونکہ عرب میں بھی بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، پاکستان میں بھی بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے۔ اچھا پاکستان میں دو قسم کی گرمی پڑتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو کہ ہمیں لو کی صورت میں جو ہمیں شکار بناتی ہے، دوسری گرمی وہ ہوتی ہے جو کہ ہماری اندرونی گرمی یعنی کہ ذہن پہ ہماری جو کوفت ہوتی ہے، ٹریفک لے لیجئے اس میں ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، سی این جی بھروانے جائیں، پیٹرول بھروانے جائیں تو لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس طرح کی جو فرسٹریشنز ہوتی ہیں اس میں بھی انسان جو ہے وہ خاصا جو ہے وہ تکلف کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو ناظرین یہ تو خیر ایک نوٹ تھا اور اس نوٹ کو مزید آگے کی طرف کراس کرتے ہوئے ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر بڑی زبردست کمال شخصیت موجود ہیں اور جب بھی کسی معاشرے میں عالم دین ہوتے ہیں تو ہمارے لیے قابل احترام ہوتے ہیں، اور آج جو میرے ساتھ عالم دین موجود ہیں، ہمارے اسلامک اسکالر موجود ہیں، گزشتہ 3-4 پروگرامز میں آپ ان سے ضرور آشنا ہوئے ہوں گے۔ ان کی شخصیت کا سب سے بڑا خاصہ یہ رہتا ہے کہ خوش مزاج بھی ہیں، خوش اخلاق بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کا انداز بیاں ہے وہ نہایت ہی شیریں ہیں۔ جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو بڑی سے بڑی بات کو اتنی آسانی سے ادا کر دیتے ہیں کہ یقین کریں سینے میں جا کے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ان کی میں نے آغاز میں اتنی تعریفیں کی ہیں تو میں کیوں وقت کا ضیاع کروں، فوری طور پہ ان کی جانب بڑھوں گا۔ ہمارے درمیان موجود ہیں محترم جناب علامہ قاری
مفتی سید حسین شاہ صاحب. السلام علیکم. اجاز حسین شاہ صاحب. اجاز حسین شاہ صاحب. آج آپ کے نام کے پیچھے سے میں نے اجاز نکال دیا. بہرحال ماشاءاللہ آپ کا لباس دیکھ کر میں ہمیشہ کی طرح بڑا انسپائرڈ ہوا ہوں, بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں. اردو والا ہو گیا مجھے لگ رہا ہے. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ یہ جو آپ کا ماشاءاللہ یہ جو پٹی جو ہے, چمکدار سی پٹی جو آپ کے سینے میں ارد گرد آپ کے گھوم رہی ہے, اس کا کیا راز ہے؟ تو اس کا راز یہی ہے کہ یہ جس کے گلے میں ہوگی نا, ہاں سمجھو کہ وہ کسی مقام تک پہنچا ہے تو پھر اس کے گلے میں یہ آئی ہے. بے شک بے شک, آپ نے بڑی پیاری بات کی. یہ آپ کو آسان یہ بتاؤں کہ جس وقت ہم تکمیل کی طرف جاتے ہیں اور درس نظامی کا 8 سال کا کورس مکمل کرتے ہیں, اس کے بعد ہمیں یہ چوغا پہنایا جاتا ہے ماشاءاللہ. اور پھر کہا جاتا ہے کہ بیٹا آپ کے اوپر ایک ایسا نام آ گیا ہے کہ اب اگر آپ اس کو مٹانا بھی چاہو نا تو قبر تک نہیں مٹا جائے گا, مٹ سکتا. یہ قبر پہ بھی آپ کے ساتھ لکھا جائے گا علامہ مفتی صاحب. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ آپ کا ایک اسٹیمپ ایک لحاظ سے دیکھا جائے. یہ وہاں سے ہمیں ایک خود پہناتے ہیں. ہمارے تو ایک مفتی صاحب شیخ صاحب تھے, وہ شام سے آئے ہوئے تھے, انہوں نے ہمیں دستار بھی دی اور سند بھی دی. اس کے بعد پھر تخصص جب مفتی کا کورس کرایا جاتا ہے اس کے بعد پھر ایک پہنایا جاتا ہے اسی طریقے سے, اسی کلر میں, چمک پٹی والا. اور اس کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے, دیکھیں ہم نے آپ کو اندر سے بھی چمکایا اور باہر سے بھی چمکایا ہے. سبحان اللہ. کہیں کوئی ایسا شخص چمکا ہوا آپ کے سامنے ایسا بیٹھا ہو نا, وہ یہ نہ سمجھے کہ یار یہ چمکا ہوا نہیں ہے. ہم اندر سے تو چمکا دیے, ابھی باہر سے اپنا خود ہی خیال رکھنا. ارے مفتی صاحب, ناظرین تو یقین کریں آپ کی جو یہ دل جیت لینے والی گفتگو اس سے خاصا مستفیض ہوتے ہیں, اور کامنٹ سیکشن میں کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں بڑے مزے کے. ابھی آپ نے یہ پہنانے والی بات کہی تو پہنانے سے مجھے اچانک پتہ نہیں کیوں تھوڑا مزاح کا عنصر اس میں سے نکال لیا. آپ کیا سمجھتے ہیں رمضان المبارک میں بھی لوگ ایک دوسرے کو جو پہنا رہے ہیں, لباس تو پہناتے ہی ہیں, ساتھ ساتھ ٹوپی جو پہناتے ہیں, اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ظاہر ہے بہت سارے لوگ کی دل آزاری بھی کر جاتے ہیں, کسی کا جو ہے وہ قرض لے لیتے ہیں اور دھوکہ دہی کر دیتے ہیں. اس حوالے سے بھی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. کسی بھی فیلڈ کا بندہ ہو نا, میں ہوں, کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کا, اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے, دیکھیں او بوابے بلے شاہ کا شعر تو ایک جگہ وہ ابھی یاد سب کو آ جائے گا. دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی رات کے جو راز تھے نا, تو اماں عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ نے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ماں آپ مجھ سے کچھ پوچھو. تو انہوں نے کہا صبر کریں, میں اپنے والد گرامی سے پوچھتی ہوں, وہ مجھے جو بولیں گے میں وہی پوچھوں گی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گئی, اماں عائشہ الصدیقہ بیٹی تھی ان کی, تو کہا ابا جان مجھے بتائیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھوں. تو فرمایا جو معراج کی رات 70,000 کلام ہوا نا, اس میں سے ایک راز جو تھے نا سارے, وہ رازوں میں سے ایک راز بتا دیں. آئی خوش ہو کے حضور سے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اے عائشہ, کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جو ہے وہ جوڑ دینا سیدھا جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. آپ بڑی خوش ہوئیں, ابا کے پاس گئیں, صدیق اکبر کے پاس, بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دینا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا. تو آپ رونے لگ گئے. کہا ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے, آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ آپ نے دوسرا رخ نہیں دیکھا, جو کسی کا دل توڑ دے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. استغفر اللہ. تو یہ دل توڑنا کوئی آسان نہیں ہے. مسلمان کی حرمت جو ہے خانہ کعبہ سے کئی سے زیادہ ہے. اسی لیے امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں تو پیچھے گھوم کے بیٹھ جاتے ہیں. خانہ کعبہ سے زیادہ حرمت ہے ایک مسلمان کی. بے شک بے شک, بجا فرمایا. مفتی صاحب نے بڑی ہی زبردست انداز میں ہماری رہنمائی کی, اور چونکہ آج جو میرا پینل ہے وہ نہ صرف دینی حوالے سے خاصا جو ہے مثبت ہے, مضبوط ہے, ساتھ ہی ساتھ سیاسی اور غیر سیاسی صورتحال کو بھی میں نے زیر غور لاتے ہوئے آج کے جو مہمان اپنے پینل میں اپنے ایوان میں مدعو کیے ہیں, آپ ان کی گفتگو سے بھی خاصا محظوظ ہوں گے, چونکہ 2 مختلف قسم کی پارٹیوں سے بھی منسلک ہیں میرے 2 مہمان. اس کے علاوہ ایک جو مہمان ہماری شخصیت ہیں, یہ تاج برادری سے وابستگی ہے ان کی, اور خاصے متحرک رہتے ہیں, ایکٹیو رہتے ہیں. تاج برادری ظاہر سی بات ہے رمضان المبارک میں بے تحاشا دسترخوان, اس کے علاوہ جو فلاحی کاموں میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ لے رہے ہوتے ہیں. تو ہماری تمام یہ مہمان بہت ہی رسپیکٹڈ ہیں, تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. آنریبل ہمارے گیسٹ جو موجود ہیں, جس میں سب سے پہلے میں چاہوں گا آپ کی ملاقات کروانا
جو کہ ایم پی اے ہیں MQM پاکستان کے جناب ریحان اکرم صاحب. السلام علیکم ریحان صاحب. وعلیکم السلام. کیا بات ہے ریحان صاحب, آپ نے بڑا زبردست فیس کوٹ ویئر کیا ہوا ہے اور لگ رہا ہے کہ واقعی ماشاءاللہ خوش مزاج بھی ہیں, خوش اخلاق بھی ہیں. آپ کے چہرے کی مسکراہٹ اور آپ کے چہرے کی چمک اس بات کی عکاسی کر رہی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. بزم رمضان میں پہلی مرتبہ آپ کی شرکت ہوئی, کیا تاثرات ہیں آپ کے, ذرا بتائیے. آپ کے پروگرام میں آئے آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے. اللہ خیر ابھی میں خوش لباسی کے حوالے سے جو ہے وہ سن رہا تھا. دیکھ, خوش لباسی تو اخلاق اور خوش لباسی جو ہے نا مسلمان کا شیوا ہے. خوش لباسی سے پہچانا جاتا ہے مسلمان, اخلاق سے پہچانا جاتا ہے مسلمان. تو کوشش کرتے ہیں کہ اچھے لباس کے ساتھ, اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں. ماشاءاللہ, زبردست. اور ناظرین, جیسا کہ یہاں پر آپ نے ملاقات کی ریحان صاحب سے, انہی کی اگلی نشست پہ ایک اور ہمارے بہت ہی رسپیکٹڈ, جیسا میں نے آپ کو آغاز میں بتایا ہے, سیاسی اور غیر سیاسی دونوں صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے مہمانوں کو مدعو کیا ہے. تو اب آپ کی ملاقات میں کروانے کے لیے جا رہا ہوں. آل تاجران اتحاد کراچی کے ڈویژن کے صدر ہیں اور اپنے بہت ہی پریشیس, بہت ہی قیمتی وقت میں سے آج انہوں نے ہمیں یہاں پر دعوت کو ہماری قبول کرتے ہوئے ہمیں وقت دیا ہے. تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب محترم جاوید صدیقی صاحب سے. السلام علیکم جاوید صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر, خیریت سے ہیں؟ اور رمضان کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ سر بابرکت مہینہ ہے, اللہ سے تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی ایسا عمل کر جائیں جس سے ہمارے دین اور دنیا جو ہے وہ سمجھ جائے انشاءاللہ. بہت اچھے نوٹ پہ انہوں نے گفتگو کا اپنی جو ہے فی الوقت اختتام کیا, اور انہی کی اگلی نشست پہ ایک مرتبہ پھر ہم تھوڑا سا سیاسی پہلو میں دوبارہ داخل ہوتے ہوئے, جو شخصیت ہیں ان کا خاصہ یہ ہے نہ صرف سیاسی حوالے سے بلکہ اس کے علاوہ سماجی کاموں کے حوالے سے بھی اپنا ایک مختلف مقام اور منفرد مقام رکھتے ہیں. تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب آصف موسیٰ صاحب سے, جو کہ چیئرمین ہیں موسیٰ فاؤنڈیشن, اس کے علاوہ MPA ہیں پیپلز پارٹی سندھ کے. تو آئیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیسے ہیں, خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے, آپ بتائیے. ماشاءاللہ آپ بھی بڑا زبردست ڈریسنگ وغیرہ کر آئے ہیں. تو شروع سے ہی کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. کیا بات, آج بھی روٹین میں کر آئے ہیں سب کی. دیکھیں میں آپ دیکھیں مردوں کی خاصیت کیا ہے سر, یہ دیکھیں, سوری آپ کی قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, مرد بے ساختہ ایک دوسرے کی تعریفیں جو ہے وہ کر جاتے ہیں, خواتین کہیں نہ کہیں تھوڑا اجتناب برتتی ہیں. یہ بھی ایک سمجھتا ہوں ایک پوائنٹ کرنے کی بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ اور یہ تو اچھا ہے کہ آج اس پروگرام میں خواتین نہیں ہیں, اور دو خواتین نہیں ہیں. ہاں, کیونکہ اگر وہ دو خواتین ہوتی تو ہم بات ہی آپس میں کر ہی نہ پاتے. وہ آپس میں وہی بات کر رہی ہوتی آپس کے اندر. بہرحال آپ نے آج بلایا, آپ کا بہت شکریہ. میٹرو چینل کا بہت شکریہ. اور رمضان ٹرانسمیشن ہے, علماء کرام بھی بیٹھے ہیں اور مختلف سیاسی لوگ بھی, اور ساتھ میں تاجر برادری بھی بیٹھے ہیں. سارا آپ نے مجموعہ ایک جگہ جمع کر دیا ہے. بالکل امید ہے کہ دینی محبت کی فضا بھی رہے گی انشاءاللہ. ایک اچھے پیغام, ہماری اور ریحان بھائی کی محبت کی فضا رہتی ہے. اچھا, اسی لیے میں نے کوشش کی ناظرین کہ تھوڑا سا فاصلہ بیچ میں نے تاجر کو لے لیا ہے, اور کارنرز پہ ہم نے دونوں سیاسی جو ہمارے نمائندگان ہیں ان کو لے لیا. لیکن دیکھیں, سیاسی اختلافی رائے جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے, لیکن آپس میں جب ملتے ہیں بیٹھتے ہیں, ابھی ہم چونکہ پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, سب لوگ چائے پی رہے تھے, تو یہ ہمارے دیکھیں جب بھی رمضان آتا ہے تو تمام لوگ آپس میں مل جل جاتے ہیں, جو بھی سیاست سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں, جو بھی تاجر ہوتے ہیں, جو بھی کاروباری شخصیات ہوتی ہیں, سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں. علماء دین جو ہیں وہ بھی اپنا اس میں جو ہے حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا مثبت پیغام ہے جو آپ تمام ناظرین تک منتقل ہو رہا ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا اسی نوعیت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے اسپانسرز کا بھی آپ سے لگے ہاتھوں تعارف کروانا. GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, بلال کلاسک ریزیڈنسی, بلال ہائٹس اور سولر ولا, ان تینوں کا زبردست ہمیں جو ہے تعاون حاصل ہو رہا ہے. اس کے علاوہ مبروک مشروبات بنانے والی کمپنی, یہ بھی ڈے ون سے ہمارے ساتھ زبردست کنٹریبیوشن اپنا کر رہے ہیں, پارٹیسپیشن کر رہے ہیں, تو ہم ان کے بھی بہت تھینک فل ہیں. اور اب یہاں پر ہم چاہیں گے کہ چونکہ گفتگو ہو رہی تھی تو میں چاہوں گا, آپ کنگ گروپ کو بھول گئے ہیں, کنگ گروپ کو بھول گئے. ہاں نہیں وہ ظاہر ہے وہ بھی ہمارا حصہ ہے, لیکن نشریات میں جو ہیں ہمارے. اور بلکہ ناظرین اب چونکہ ظاہر سی بات ہے گفتگو مزید جو ہے وہ طویل ہوگی, تو لہٰذا فی الوقت مجھے دامن وقت کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے کہ مجھے بزم رمضان کے پہلے بریک کو یعنی کہ پہلے وقفے کو اختیار کرنا ہے. جیسے بریک سے لوٹیں گے تو مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اوکے جی, ونس اگین ویلکم بیک. بزم رمضان کے پہلے بریک سے لوٹنے کے بعد آپ تمام ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید کرتے ہیں. اور میری بزم میں ایک مرتبہ پھر 2 ننھی شہزادیوں کا اضافہ ہوا ہے, جو کہ ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پڑھنے کی سعادت انہیں جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے, اور بے انتہا ہمارے لیے قیمتی شہزادیاں ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری سماعتوں تک منتقل کرتی ہیں تو ہم خاصا اس سے مستفیض ہوتے ہیں, ہمیں روحانی تسکین کا حصول ہوتا ہے. تو اسی کے ساتھ
साथ मैं चाहूँगा इनका तारुफ आपसे करवाना। हमारे दरमियान जो पहली नन्ही शहजादी हैं ये हैं राइमा खान, और इन्हीं के साथ इनकी जो बहन हैं वो भी मौजूद हैं, बुशरा खान। तो आप दोनों को सबसे पहले तो दिल की अदा गहराइयों से बज़्म रमज़ान मेट्रो वन न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसी हैं आप दोनों? हम ठीक हैं। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं दोनों शहजादियों के? बहुत अच्छे। माशाल्लाह, लग भी रहा है आपके चेहरे की मुस्कुराहट से। तो आज आप मुझे बताएं कि हमें कौन सी नात सुनाने वाली हैं? या नबी या नबी। चलें बिस्मिल्लाह करें। या नबी ख़ातिमुल अंबिया सैयदी मुर्शिदी या हबीबे खुदा वाली ये दो जहां मरहबा मरहबा बादशाह ज़मां मरहबा मरहबा या नबी ख़ातिमुल अंबिया सैयदी मुर्शिदी या हबीबे खुदा। दरवाजा अर्श का खोला निकले मेराज पे मौला, तारों ने पड़ी जो नाते सुनकर बुरा किए बोला, मैं हमलाई हूँ देखो किस्मत मेरी या नबी ख़ातिमुल अंबिया सैयदी मुर्शिदी या हबीबे खुदा। सिदरातुल मुंतहा से भी मिलने गए, आका नूरे खुदा से भी मिलने गए, पर्दा हटा बातें हुई महकी हवा अर्श इलाही से आई, सदाए वाली ये दो जहां मरहबा मरहबा बादशाह ज़मां मरहबा मरहबा या नबी ख़ातिमुल अंबिया सैयदी मुर्शिदी या हबीबे खुदा। सुभान अल्लाह। आइए नाज़रीन कराम, इसी के साथ बज़्म को आगे की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ पर चूँकि रेहान अकरम साहब मौजूद हैं और कराची की एक बड़ी ही सफ़े अव्वल की जमात से मुंसलिक भी हैं, उसके अलावा और भी दीगर इनकी शख्सियात के मुख्तलिफ़ पहलू हैं, तमाम पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। बिलखुसूस रमज़ान में ज़ाहिर सी बात है तमाम हमारी जितनी भी पार्टीज़ हैं वो आपस में मुश्तरका एफ़र्ट्स कर रही होती हैं और अवामुल नास को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने की उनकी जो कोशिशें होती हैं, काविशें होती हैं, हम उन्हें भी सराहना चाहेंगे। तो मैं चाहूँगा रेहान साहब आप बताइए कि रमज़ान में क्या एक्टिविटीज़ हैं और आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी पर्सनली तौर पे, चूँकि माशाल्लाह आप ख़ुद भी MP हैं और अपनी भी जमात को आप बड़े ही ज़बरदस्त मुतहरिक तौर पे और बड़ी बारीक निगाह से आप देखते हैं, तो आप क्या अपनी कीमती आरा से आगाह करना चाहेंगे? अच्छा देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो एक सियासी जमात ही नहीं है, बल्कि आपको पता है कि वो हमेशा खिदमत खल्क के हवाले से भी मारूफ रही है। तो हमारा रमज़ान हमेशा ऐसे ही गुजरता है कि हम लोगों तक राशन किस तरह पहुंचा दें, उनकी ईद और उनके रोज़े किस तरह से बेहतर कर दें, अच्छे कर दें। तो उसके लिए हम राशन जमा करते हैं मुख्तलिफ अपने सोर्सेज़ के थ्रू। जो हमारे मोअज़्ज़िज़ीन हैं वो हमें ज़ाहिर है वो पार्टिसिपेट करते हैं, फंडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। हमारी अपनी भी कंट्रीब्यूशन होती है तंजीम की तरफ से, सही, तो वो करते हैं। फिर उसके साथ मुख्तलिफ समाजी लोगों की तरफ से अफ्तार के मामलात होते हैं, एहतमाम होता है, तो उसमें जाते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटीज़ है। अभी हम लोग राशन जमा किया है, अब राशन पहुंचा रहे हैं मुस्तकीन तक। उसमें हमारे शोदा हैं, असीर हैं, मिसिंग पर्सन हैं, उनको देते हैं, और फिर जो मुस्तकीन हैं कराची में बड़ी तादाद में, यानी सफ़ेद पोश लोग, उन तक पहुंचाते हैं। बहुत अच्छी आपने बात कही, सफ़ेद पोश लोग। जाहिर सी बात है, तो आपके पास ओवरऑल कितनी काउंटिंग है इसकी, कितने लोगों तक आपने राशन माशाल्लाह रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में मुंतकिल किया है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने टाउन और यूसीज़ के थ्रू वर्क करती है ना, तो हर यूसी के मुख्तलिफ जो है वो हर टाउन में मुख्तलिफ यूसीज़ हैं, फिर उसी तरह से फिर पूरे कराची में फिर हमारे जो है तंजीमी सिस्टम है, उसके तहत हम लोग काम करते हैं। तो मैं जिस हल्के से ताल्लुक़ रखता हूँ नॉर्थ कराची है, सही, तो वहाँ तकरीबन हमने 1500-2000 राशन जो है नॉर्थ कराची में
जो है वो माशाल्लाह, अब तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। तो इसी तरह हर टाउन काम कर रहा होता है, हर टाउन काम कर रहा होता है, तो पूरे कराची में हमारा सिस्टम है, उसके थ्रू काम हो रहा होता है। सही। और यकीन तौर पे ईद की ख़रीदारी भी आपने जो है वो खुद साख्ता तौर पे भी कर रखी होगी, या भी रह गई ईद की तैयारियाँ? कुछ ना कुछ रह गई है। अच्छा, हम लोग जो है वो क्योंकि सियासी वाबस्तगी की वजह से इतना ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं समाजी और सियासी कामों में, तो ये खुद की तरफ ध्यान ही नहीं ये शोबा जो है वो घर वालों की तरफ चला जाता है। वो हमारी जो है वो बेगमात ही फिर वो कर रही होती है। बेगमात, अल्लाह खैर करे। नाजरीन, इस मोमेंट पे तो ठहरना बनता है, क्योंकि वैसे ही हमारी मुफ्ती साहब इसकी मेरा ख्याल है बेहतर रहनुमाई करेंगे, मैं चाहूँगा, है ना। देखें, दीन में वैसे ही नाजरीन कहते हैं कि 4 शादियाँ जो है वो जायज़ है मर्दों को। तो इस बात पे मैं चाहूँगा ख़वातीन का मैं साथ देने की कोशिश। मुफ्ती साहब क्या कहना चाहेंगे? बेगमात का तस्करा हो गया है। हाँ ना, उन्होंने सही कहा है ना कि भाई आप घर जाके जब जवाब देना होगा तो सुबह फतवा मुफ्ती साहब से लेने आ मैं जाएंगे। नुमाइंदगी कर रहा हूँ तमाम MPS की। अच्छा, मैं उनके हवाले से आप उनकी बेगमात का भी तस्करा साथ साथ कर रहे हैं। हाँ, कि हम MPS, मैंने कहा ना, हम MPS से माजी और ज़ाहिर इस कामों में, इतने सियासी कामों में मसरूफ़ होते हैं कि हमें फिर इतना टाइम नहीं मिलता कि हम खुद जाके शॉपिंग करें। सही। अच्छा, मैं ये चूँकि यहाँ पर हमारे साथ जावेद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं और ताजिर बरादरी के ये चूँकि माशाल्लाह से इत्तेहाद के सदर भी हैं, और डेफिनेटली ताजिर जो हैं उनकी भी बड़ी खदमात हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा जो है अवामुल नास को फैसिलिटेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि महंगाई के इस जिन को जो है किसी तरीके से बोतल के अंदर ही बंद करके रखें, और आप लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ और मुनासिब रकम की अदायगी के बाद जो भी आपकी ख़रीदारी का मामूल है उसके मुताबिक आपको ख़रीदारी का एक मौका फ़राहम करें। तो मैं चाहूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे जावेद साहब? रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में आप भी माशाल्लाह समाजी कामों में बड़ा पेश रहते हैं, तो क्या आपकी कीमती आ रहा है इस हवाले से? जी, सबसे पहले तो मेट्रो को और आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और वो कहते हैं कि यही दर्स देता है तुम्हें हर शाम का सूरज, कि मगरिब की तरफ जाओगे तो ढल जाओगे। जो बात, ठीक है ना। तो देखिए जी, बात ये है कि हमने जो है हमें ज़रूरत है अपनी आदतों को तब्दील करने की, ठीक है। हमारे इस्लाम के अंदर हर चीज़ को वाज़े कर दिया गया क्लियरली तौर पे। सही। हम अल्लाह को तो मानते हैं मगर अल्लाह की नहीं मानते। सही बात। जिस दिन हमने अल्लाह को मानना, अल्लाह की मानना शुरू कर दिया, यकीन करें हम बेस्ट तरीन कौम है। बेशक। हमारे कॉल और फेल के अंदर बहुत ज़्यादा तजाद है। जिस दिन हमने अपने कॉल और फेल के अंदर जो है वो तब्दीली लानी शुरू कर दी, चेक एंड बैलेंस ले आए। चेक एंड बैलेंस ले आए। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे सियासी दोस्त भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह, और आज मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। सर, आप महसूस कैसा कर रहे हैं? आपकी दाईं तरफ बाईं तरफ दोनों सियासी सर, अगर इसको लाइटर मूड में कहूँगा तो मैं ये कहूँगा कि जुलेखा फंस गई कुंडों में। ठीक हो गया जी? नहीं, आप माशाल्लाह। मेरे दाएं तरफ MQM पाकिस्तान, बाएं तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नहीं, गुंडे नहीं, दोनों मेरे दोस्त हैं। नहीं, लाइटर मूड में कहा। आप दोनों शख्सियत में कमाल। ये दोनों इतनी बड़ी शख्सियत है माशाल्लाह कि एक ताजिर जो है ना इन दोनों के बोझ कंधों पे उठा नहीं पा रहा है। नहीं सर, मुझे तो आप काफी कंफर्टेबल फील हो रहे हैं। ठीक है ना। नहीं, कंफर्टेबल तो मैं फील हो रहा हूं आपकी, लेकिन आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा रिलैक्स ही फील करता हूं, क्योंकि जिंदगी में जो है ना अप एंड डाउन, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड पार्ट ऑफ बिजनेस। नो डाउट। मैंने अपनी जिंदगी में चीजों को चैलेंज करके, चैलेंजेस को हमेशा फेस किया है। और आज अगर अव्वल तो मैं कुछ नहीं हूँ, अगर 2-4 लोग मुझे जानते हैं, ये शहर कराची की बिजनेस कम्युनिटी जानती है, या बेसिकली तौर पे मेरा ताल्लुक कराची चैम्बर से भी, इसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ लॉ ऑर्डर कमेटी सब कमेटी का, ठीक है ना, और प्रेसिडेंट हूँ ऑल ताजान सिंध इत्तेहाद का, कराची डिवीजन का, माशाल्लाह। और बाकी चैनलों में तो आपके आते ही रहता हूँ एज ए सीनियर एनालिस्ट के तौर पर, करंट अफेयर्स के तौर पर। तो सियासतदानों से हमारी कुछ बनती नहीं है, मसला ये है। तो आसिफ भाई, मैं चाहूँगा इस मोमेंट पे जावेद साहब से थोड़ा गुफ्तगू को आपकी जानिब मुंतकिल करना। आपकी क्या आ रहा है? माशाल्लाह सियासत के हवाले से भी थोड़ा सा अहवाल लेके जा रहे थे, लेकिन इस मौजू पर मैं समझता हूँ आप अच्छी गुफ्तगू फरमाएंगे। तो आप ये बताइए कि आप भी चूँकि माशाल्लाह पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, पीपल्स पार्टी भी बहुत ज़्यादा रमज़ान में मुतहरिक होती है, वैसे तो साल साल ही होती है, तो आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से? देखें, एक तो रमज़ान में जिस तरह रेहान भाई ने बताया कि सियासी मसरूफियात और समाजी मसरूफियात ज़्यादा रहती हैं हमारी, क्योंकि इवेंट्स, सेरी, अफ्तारी और फिर राशन ड्राइव भी है, साथ में साथ हमारी एक फाउंडेशन भी है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको मैं रन कर रहा हूँ, वालिद साहब के नाम से है, मूसा फाउंडेशन के नाम से। उसमें हमारी एक अफ्तार दस्तरखान भी लगता है, फिर साथ में राशन ड्राइव भी है।
تو وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بھائی میرے بیٹھے ہیں بزنس مین ہیں تو بزنس مین ہم بھی ہیں الحمدللہ, اور میرا اپنا کام اسٹیل رولنگ مل ہے, رول سریے کی مل ہے, اور ہپچوکی میں ہماری انڈسٹری ہے. تو ہم خود بھی الحمدللہ بزنس مین ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بزنس مین کی کیا کیا مسئلے مسائل ہیں, کیا ایشو ہیں, اور کس طرح حل ہونے ہیں. اور جس فورم پہ جہاں جہاں بات کرنی ہوتی ہے بزنس مین کے حوالے سے, ایک تاجر کے حوالے سے, دکاندار کے حوالے سے, تو ہم بات بھی کرتے ہیں, اپنی پارٹی سے بھی بات کرتے ہیں, قیادت سے بھی بات کرتے ہیں, اسمبلی کے اندر بھی بات کرتے ہیں, اور جو ٹھیک کرنے والے ادارے ہیں ان سے بھی گائے بغیر ہماری ڈسکس چل رہی ہوتی ہے. اب جس طرح رمضان کا مہینہ ہے, اس میں سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ پرائس کنٹرول کا ہے. آپ دیکھیں ہر ایک دکاندار نے یا ریڈی والے نے, کسی بھی شاپ والے نے من مانے اس نے ریٹ اس نے کر دیے ہیں. تو جو ہمارے پرائس کنٹرول کے جو ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ تھے, میں خود ان کو لے کے نکلا ہوں اپنے ایریاز کے اندر, مختلف ایریاز کے اندر. ہم کوشش کر سکتے ہیں بالکل, لیکن بہت زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بھائی نے بہت اچھی بات بولی, میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا کمال انہوں نے جو الفاظ کہا نا کہ ہم سب اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. یہ نا انہوں نے بالکل ساری چیزوں کو ایک کوزے میں سمیٹ کے انہوں نے رکھ دیا. تو ہمارے کول و فال میں بہت زیادہ تضاد ہے, ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. بہت بہترین بھائی نے بات کہی, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس دور حاضر کے اندر جو تاجر, دیکھیں پریشانی ہے, ہر ایک حوالے سے پریشانی ہے, لیکن اس کو ہم سب نے مل کر ٹھیک کرنا ہے. چاہے اب ایم کیو ایم کے ہمارے ریحان بھائی بیٹھے ہیں, وہ ہم اور ریحان بھائی ہو گئے, ہم ہو گئے, مفتی صاحب جو ان کا اپنا پلیٹ فارم ہے, مساجد میں, مدارس میں, اس میں دیکھو لوگوں کو اویئرنیس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. اب آج ہماری قوم میں مجھے کہیں اخلاق نظر نہیں آتا. جو اخلاقی خرابیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا وہ بہتر کرنے کی ہدایت دے اور ہم اس کو بہتر کریں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کا, ہمارا اخلاق بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اپنا خود کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں پاکستان, بہت سارے لوگ میں اکثر بھی دیکھتا ہوں, میڈیا کے اندر بھی اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں, آج یہ ہو گیا, آج فلاں خرابی ہو گئی, آج یہ مسئلہ ہو گیا, یہ مسئلہ ہو گیا, لیکن پازیٹیو چیزیں بہت کم دکھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کم سے کم اگر کوئی اچھا کام کہیں ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں وہ پازیٹیو چیزیں بھی دکھانی چاہیے کہ یار یہ اچھا کام ہو رہا ہے. اب مجھے بھائی کو معلوم نہیں تھا کہ میرا کام فاؤنڈیشن کا بھی ہے, لیکن بھائی نے مجھے سیاسی نظر سے دیکھا, کسی اور نظر سے دیکھا. ابھی تو ابتدا عشق ہے, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. نہیں میں نے دیکھیں نا, بھائی نے تو پہلے ہی ذہن بنایا ہوا تھا, لیکن آپ نے کہا تھا کہ لائٹر بورڈ میں بات کریں گے, تو بھائی نے تھوڑا سا ہلکا رکھا ہے ہمارے اوپر. آپ ہیں ریحان بھائی ہمارے بڑے ہیں. بالکل. اچھا آپ بات پلیز, پلیز آپ کریں. میں سر بھائی کی بات کو بڑی کرتا ہوں, بھائی کی اور ریحان بھائی کی بات کو, کہ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا اس وقت تک چیزیں نہیں ہوں گی. میری 12 ہماری کمشنر کراچی سے ملاقات ہوئی, ڈیفرنٹ, کیونکہ کراچی کو لیڈ کرتا ہوں تو کراچی کے تقریباً ہی جو ایسیز وزرات ہیں, میری ان سے ایک شکایت ہے. صحیح. دیکھیں وہ بند کمروں میں بند فیصلوں کو بند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک ایسی صاحب, معذرت کے ساتھ میں نام کسی کا نہیں لوں گا, وہ مناسب عمل نہیں ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ سن رہے ہوں گے اور میں انشاءاللہ ان کو کل صبح کلپ بھی بھیج بھی دوں گا. اچھا دیکھیں بات یہ ہے, جب مجھ جیسے ایک لے مین کہہ لیتا ہوں, ٹھیک ہے, میں اپنے آپ کو ایک عوام کہہ لیتا ہوں, میرے علاقے میں اگر کیلا 300 روپے درجن مل رہا ہے اور سرکاری لسٹ میں وہ 150 روپے درجن ہے, تو حکومت کی ریٹ کیوں نہیں قائم ہوتی؟ صحیح. کیا یہ حکومت کے اراکین ستو کا شربت پی کے سو رہے ہیں؟ بتائیے. کیا انہیں نہیں پتا ہے؟ وہ یہاں پہ ان کے فوڈ انسپیکٹر ہیں, یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو ان کے کارندے ہیں, کیا انہیں نہیں پتا کہ ان کے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے؟ سر انہیں سب پتا ہے کیا سیاہ ہو رہا ہے, کیا سفید ہو رہا ہے, مگر یقین کریں وہ شاید اس انٹرسٹ سے, اس طریقے سے وہ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں, احتساب پسند نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ حضرت, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر, سب سے بڑا ہے پیسہ پیر. میں یہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں کہہ رہا, ہمارے یہاں المیہ یہ ہے سر کہ موسیٰ بھائی ہمارے یہاں آوے سے آوا بگڑا ہوا ہے. تو خدا کی قسم جس دن حکومت اپنی ریٹ قائم کرنا شروع کر دے, اور یقین کریں ایک ٹھیلا نہیں لگے گا, ایک پتھارا نہیں لگے گا, اس شہر کراچی میں پتھارے کون لگاتا ہے؟ صحیح بات.
کس کو نہیں پتا ہے کون لگاتا ہے؟ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ایمپریس مارکیٹ میں کون لگاتا ہے، شادمان میں کون لگاتا ہے، لیاری میں کون لگاتا ہے. یہ کوئی دوسرے یا تیسرے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے، یہ کوئی ایلین نہیں ہے، یہ ہم میں سے اور آپ میں سے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں سر. بالکل. تو بات یہ جب تک ہم حکومت کے ریٹ کو قائم نہیں کریں گے، کمشنر صاحب میئر صاحب نے فرما دیا کہ جناب کراچی کے اندر پارکنگ ختم ہو گئی. مجھے بتائیں میئر صاحب کہاں پارکنگ ختم ہوئی ہے؟ مجھے اس بات کا جواب دیں. 12 میئر صاحب سے کراچی چیمبر میں بھی ملاقات ہوئی. سر میں پلیز آپ کے قطع کلام کے لیے دیکھیں، ہم چاہیں گے کہ کوشش کریں کہ عید پہ چونکہ زیادہ رجحان ہے، تو آپ چونکہ تاجر ہیں ماشاءاللہ سے پورے، یا آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں اپنی اتحاد کے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا عوام کی میں چاہوں گا تھوڑی رہنمائی کر دیں. یہ تو چلتا ہی رہے گا، 12 مہینے کا ہمارا معاملہ ہے. یہ مسائل تو اپنی جگہ ہیں، اس کو حل کریں گے انشاءاللہ. آصف بھائی ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ جناب جاوید صدیقی صاحب تم سے بڑا اسٹوپڈ میں نے کوئی نہیں دیکھا ہے. میں نے بولا ویری رائٹ سر، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بولتا مگر مجھے بتاؤ آپ نے کیوں کہا اسٹوپڈ؟ بولتا یار آپ اتنا بولتے ہو پورے چینلوں میں کراچی کے شو کر، تو آج تک آپ کی کسی نے سنی. مگر میں نے انہیں ایک بات ضرور کہی موسیٰ بھائی، میں مؤذن ہوں، مؤذن کا کام اذان دینا ہے. کوئی اچھا کرے یا نہ کرے، کوئی نماز پڑھنے آئے یا نہ آئے، یہ اس کی مرضی ہے. میں برے کو برا کہوں گا، اور ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ کم سے کم دل سے ضرور برا کہوں گا. بالکل آپ نے سر بہت پیاری بات کہی، لیکن میں چاہوں گا یہاں پر چونکہ ناظرین کی یہ بھی رہنمائی ہو جائے کہ عید کی خریداری میں جو مہنگائی کا ان کو سامنا کرنا پڑے، اس میں کیا ریلیف ملے گا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی دیکھیں اس وقت مہنگائی جو ہے نا وہ عروج کے اوپر ہے. صحیح. ٹھیک ہے، لاسٹ ٹائم 40 بلین روپیز کا کاروبار ہوا. یہ میں فیکٹ اینڈ فگر کی بات کر رہا ہوں. کتنا؟ 40 بلین. اس وقت باخدا کہہ رہا ہوں، بھائی بھی ماشاءاللہ تاجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور کاروباری ہیں. ٹھیک ہے، کاروباری ہیں. اس وقت یہ حالت ہے سر کہ باخدا لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. کوئی دو رائے نہیں ہے. جو ہاتھ دینے والے تھے نا، آج یقین کریں باخدا میرے اپنے کچھ دوستوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے احتراماً کہا یار اگر کچھ ہو جائے تو میری طرف بھی کر دینا. خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہو رہا ہے. یقین کریں آپ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ حکومت کی ناقص پالیسیز ہیں. حضرت عمر کا زمانہ آپ یاد رکھیں کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی مر جاتا تھا نا تو اس کی ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی تھی. آج کون ذمہ دار ہے؟ کیا حکومت وقت ذمہ دار نہیں ہے؟ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے ایم این اے ایم پی ایس کی ذمہ داری ہے. میں جانتا ہوں شاید بہت سی جگہوں پہ ان کو بھی ریسٹرکشنز آتی، وہ بھی بیچارے مجبور ہیں. میں جانتا ہوں اس چیز کو. دیکھیں میں کسی کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا، مگر بات یہ سر کہ ہم جو اپنے حصے کا کردار ہے وہ تو ہم ادا کریں. تو مقصد یہ ہے اپنے حصے کی اینٹ لگائیں. اپنے حصے کی اینٹ لگائیں. تاجر برادری سے کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت ہمارا ملک کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اگر کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، اگر اس میں تاجر برادری کو انوالو نہیں کیا جاتا، جب آپ شاہی حکومت صادر کر دیتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد تاجروں تک پہنچی، تاجر کیا کرے گا؟ چیخے گا، چلائے گا. آپ کسی چیز کو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں. آج 40 آئی پی پیز آپ کے اوپر بھاری ہیں. میں پچھلے 6 مہینوں سے پرائم منسٹر صاحب کی بھی تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ میں 8 سے 10 روپے کم کر دوں گا بجلی کے اوپر. کیا کم وہ سر مجھے بتائیں. خدا کی قسم یہ غریب جو ہے نا، جتنے مر رہے ہیں یا جتنے بھوکے ہیں، ان کی ذمہ داریاں جو ہیں نا وہ حکومت وقت کے اوپر ہے. آج بچے اسکول کی فیس نہیں دے سک رہے، آج بوڑھے ماں باپ کے لیے دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں. ہو ول بی رسپانسبل؟ سر وہ آپ بھی رسپانسبل ہیں اور میں بھی رسپانسبل ہوں، اور یہ زیادہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہے. بالکل. تو حکومت وقت کو چاہیے کہ اپنی روش بدلے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. ڈیفینیٹلی. میں جاوید صاحب آپ کے جذبات کا بالکل احترام کرتا ہوں، لیکن آپ کو بھی میرے جذبات کا احترام کرنا ہوگا. چونکہ ناظرین ہم اس نہج پر آ گئے ہیں کہ جبکہ ہمیں بزم رمضان کے دوسرے وقفے کو یعنی کہ بریک کو اختیار کرنا ہے. بریک سے لوٹیں گے تو مزید لائٹر موڈ میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اوکے جی، ون سیکنڈ ویلکم بیک. بزم رمضان کے دوسرے بریک سے لوٹنے کے بعد تمام ناظرین کرام کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کرتے ہیں. ہمارے ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ بڑی ہی زبردست نعت خواں ہیں اور ثنا خوانی کے شعبے سے منسلک ہیں. آئیے ملاقات کرواتے ہیں محترمہ رابعہ سلیم صاحبہ سے. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے. اور رمضان کیسے گزر رہے ہیں؟ عید کی تیاریاں کہاں تک پہنچیں؟ بہت اچھے. ماشاءاللہ زبردست. میں آپ کی طرف آؤں گا. اور ناظرین چونکہ یہاں پر بریک سے جانے سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے، مفتی صاحب بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی خاصا مستفیض بھی ہو رہے تھے اور ان کی بھی بہت ساری قیمتی آرا ہے، اس سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں. مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان میں یہ جو مہنگائی کا جن جو بے قابو ہو جاتا ہے، اس کو کس طرح سے دینی معلوماتی روشنی میں، علمی روشنی میں کس طرح اس کو کنٹرول میں کیا جائے؟ دیکھیں یہ ہے کہ کسی بات کو رونا نہیں بنا لینا چاہیے. اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، سب مل کر اس کا حل نکالیں.
जितने भी सियासी MPs हैं, अगर किसी MPA से पूछा जाए या MNA से पूछा जाए कि आपके इलाके में कितने लोग गरीब हैं, वो आंखों पे हाथ रख के बताए कि इतनी बेवा हैं और इतने गरीब हैं। सही। जैसे वज़ीर ने कहा कि मैं वेलफेयर भी अच्छी बात है, खुशी है। और इस तरीके से जो है जो ताजिर हजरात हैं ना, यकीनन इस वक्त बहुत पिसे हुए हैं, बहुत पिसे हुए हैं। लोगों ने रमज़ान शरीफ की उम्मीद रख कर ना जो है अपने दाव पे लगा दिया, जेबों से उन्होंने जो है ना किराए दिए, बिल्कुल, और माल खरीदे कि ये रमज़ान शरीफ आएगा ना, इसके बाद देखना कि कितनी दुकानें बंद हुई हैं और कितनों ने जो है ना इस पाक तिजारत, एक बहुत अंबिया का वो है, सुन्नत है, तमाम अंबिया ने तिजारत की है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो 11 साल की उम्र से ये शुरू की थी, 25 साल तक। तो ये बहुत पाक शेवा है और इससे कितने लोग दस्तबरदार होकर नौकरियां करेंगे। तो इस मुल्क को अगर आगे ले जाना है तो ताजिर के साथ दें और उनकी बात सुने। और मैं चाहूँगा गुफ्तगू को भी आगे लेके जाना। और आसिफ मूसा भाई यहाँ मौजूद हैं। आसिफ भाई, मैं समझता हूँ कि अब काफ़ी ऐसी बातें हैं जिस पे आप बेहतर अंदाज में रहनुमाई फरमाएंगे। आप क्या समझते हैं कि रमज़ान का चूँकि आखिरी अशरा चल रहा है, अशरा निजात में हम अब चल रहे हैं, तो निजात ज़ाहिर सी बात है हर इंसान की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो वो किस तरह से इस दुनिया में ज़ाहिर आखिरत भी अपनी संवारनी है और दुनिया को भी किसी हद तक संवारे रखना है, तो उससे किस तरह से बैलेंस करें दोनों मामलात को? देखिए, पहले तो मैं हमारे जो ताजिर भाई हैं, थोड़ा सा उनको मैं जवाब दे दूँ चीज़ों का। भाई कह रहे थे मुर्जा वहाब के हवाले से कि उनके पास बैठे और बंद कमरों में फैसले ये नहीं होने चाहिए। लेकिन भाई ने साथ में एक और बात भी कही। भाई ने कहा कि एक केले वाला 150 रुपये किलो दर्जन केला है और उसको जो है वो 300 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, ताजिर छोटा हो या बड़ा है, वो ताजिर। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब कोई बरी जमा इससे नहीं हो सकता। अब अगर ये लाजिम व मलजूम है कि कोई ताजिर उसको डंडे मार के रेट ठीक कराया जाए या उसने खुद ठीक होना है। बड़ी प्यारी बात कही, ठीक है सर, सही। लेकिन चूंकि हम वो कौम बन चुके हैं, हम डंडे वाली कौम बन चुके हैं। जब तक हमें डंडा नहीं नजर आएगा, डंडा पड़ेगा नहीं, हम सीधा काम करेंगे नहीं। सही। देखिए, ये बोलना बड़ा आसान होता है ना, चीजें मतलब मुझे किसी के बारे में बोलना हो, मैं बोल दूं, अभी रियान भाई के लिए कह दूं, बहुत सारी बातें कह दूं, रियान भाई मेरे लिए कह दें, भाई मेरे लिए कह दें, मैं इनकी जज्बात की कदर करता हूं। देखिए, महंगाई है, ताजिर प्रॉब्लम्स में है, लेकिन उसको उन मसले को हल करने के लिए टेम्परेरी क्राइसिस है ना। देखिए, ये क्राइसिस चलते आ रहे हैं, लेकिन उसको ठीक करने के लिए कुछ हमें बोल्ड फैसले लेने पड़ेंगे, नो डाउट। ठीक है ना। भाई ने कहा कि बिल्कुल बोल्ड फैसलों की जरूरत है और इस तरह का मैकेनिज्म बने जिसका जो फिर वो कंटिन्यू रहे। अब मसला ये होता है कि यहाँ 5 साल की गवर्नमेंट होती है, 5 साल पॉलिसीज बनती हैं, जब वो गवर्नमेंट चली जाती है फिर नई पॉलिसीज बनती हैं, फिर दोबारा वही चीजें चलती रहती हैं। सही। अब मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह आज मेरा भाई वाइस प्रेसिडेंट है सिंध का या प्रेसिडेंट है सिंध का, तो जब इसकी अपनी पॉलिसीज हैं, लेकिन जब कोई दूसरा नया प्रेसिडेंट आएगा तो उसकी अपनी पॉलिसीज होंगी, नो डाउट। तो एक सिस्टमेटिक सारी चीजें चलनी चाहिए, कोई आए जाए सिस्टम चलना चाहिए। बिल्कुल। रेहान साहब, आप क्या इस पे अपनी कीमती आरा से आगाह करेंगे? मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल जावेद भाई की बात को सेकंड करता हूं इस हवाले से कि ये जो मुल्क चल रहा है ना, 68% पाकिस्तान को रेवेन्यू देने वाला शहर कराची है, अल्हम्दुलिल्लाह, और सिंध को 92% 95% रेवेन्यू देने वाला शहर कराची। तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? ताजरों का है। लेकिन मैं इसके साथ एक बात सिर्फ और कहूँगा कि देखें, सारा मलबा सिर्फ सियासतदानों पे डाल देने से नहीं होगा। माशरे में अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं, बेशक। सियासतदानों में भी अच्छे बुरे लोग होंगे, ताजरों में भी अच्छे बुरे लोग होंगे, और जगहों पे भी अच्छे बुरे। हमें माशरे को सुधारने की ज़रूरत है। हुकूमतें अपने कानून बनाती हैं, आइन बनाती हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हुकूमत का जो हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा हुकूमत का है, वो बड़ा हिस्सा ये है कि वो अपने कानून जो बनाती है उस पर इम्प्लीमेंट कैसे करेगी, वो इम्प्लीमेंट करे। फिर माशरा इन्हितात का शिकार है। माशरे को किस तरह से वापस वहाँ लेकर आना है जहाँ हमारी कौम को लोग पूछा करते थे। मुस्लिम कौम की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी कौम की बात कर रहा हूँ। सही। आज दूध में मिलावट सियासतदान नहीं कर रहा है, दवाएं महंगी या जाली सियासतदान नहीं दे रहा है। कमाल बात।
نہیں بالکل یہ آج نوٹس کی بات ہے. ہم سب میں اچھے برے لوگ ہیں, بالکل ہم سب میں اچھے برے لوگ ہیں, ہم سب میں اچھے برے لوگ ہیں. آصف بھائی آپ بھی ہم آواز ہو جائیں, کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں بات کمپلیٹ ہو جائے بھائی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بالکل بڑا حصہ سیاستدانوں کا اس ملک کو سدھارنے کے لیے, اور سیاستدانوں کی نیگلیجنسی ہے, ہم سب کی نیگلیجنسی ہے. ہم سب کو ایک دفعہ جو ہے وہ ریویو کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑے گا. اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. بالکل ہمیں پالیسی مرتب کرنی پڑے گی, اس پہ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے شعبہ زندگی کے تمام لوگوں کو یکجا ہونا پڑے گا, ایک طرف آنا پڑے گا, 2 نمبری کو چھوڑنا پڑے گا. دیکھیں آج پاکستانی قوم, معذرت کے ساتھ, آج پاکستانی قوم جو ہے کس نام سے پکاری جا رہی ہے, وہ صرف سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں پکاری جا رہی ہے. صحیح. تو ہمیں اپنا شیوا تبدیل کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا, ہمیں اخلاق صحیح کرنا پڑے گا, ہمیں کردار صحیح کرنا پڑے گا. اور یہ تمام شعبہ ہے زندگی کی بات کر رہا ہوں, اس میں سیاستدان سب سے پہلے شامل ہیں. لیکن اس موقع پہ مجھے سر آپ کو قطع کلامی کے لیے معذرت چاہوں گا, اس موقع پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی, تعمیراتی کام جاری ہے, تو انسان کی پرسنالٹی کا بھی تھوڑا تعمیراتی کام ہونا ضروری ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں غالباً؟ دیکھیں بالکل بالکل ہے. میں خود متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. صحیح. میں خود وہ تمام مسائل میں اور میری فیملی جھیل رہے ہیں جو اس ملک میں کسی بھی اور شخص کو وہ مسائل ہیں. تو میں کیوں نہیں صحیح کرنا چاہوں گا. میں نے خود بسوں میں سفر کیا ہے. صحیح. میں نے خود وہ سیوریج کے جو ہے پانی سے بہتے ہوئے پانی سے پھلانگ کے جو ہے وہ اپنی گلی سے گزرا ہوں. تو میں یہ تمام چیزیں جو ہے میں نے فیس کی ہیں. میرے گھر بھی پانی جو ہے نہیں آتا تو مجھے ٹینکر ڈلوانا پڑتا ہے, مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. میرے گھر بھی لائٹ جاتی ہے. صحیح. کوئی میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو میرے گھر میں بھی لائٹ جاتی ہے. ایسا نہیں کہ میں MP ہے تو میرے گھر میں آتی رہے گی, باقی جگہوں پہ نہیں آئے گی. صحیح بات. تو یہ معاشرتی طور پہ ہم کو سب کو اپنا کردار صحیح کرنا پڑے گا, ہمیں صحیح ہونا پڑے گا. اس میں میں کہتا ہوں بالکل جاوید بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں آصف بھائی سیاستدانوں کا سب سے بڑا حصہ ہے, سب سے بڑا کردار ان کا ہے, ان کو سب سے پہلے اپنا رول پلے کرنا ہے. آصف بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے اختتام میں, چونکہ آپ آخری ایک پیغام آپ سے میں چاہوں گا. میرا جواب ضرور لیجیے گا. بالکل بالکل جواب لے لیں بھائی کا پہلے. ارے مختصر, چونکہ دامن وقت میں دونوں میسج دے دیں ایک مختصر. سر میری چھوٹی سی درخواست یہ ہے اپنے دونوں دوستوں سے, میرا مقصد کبھی بھی کسی دوست کے اوپر تنقید نہیں ہوتا. وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے, وہ بلکہ تنقید برائے اصلاح ہے. بے شک. میں نے 2 باتیں کی. دیکھیں قانون کون بناتا ہے اسمبلیوں میں؟ کیا تاجر بناتا ہے جا کے بیٹھ کے؟ یس یا نو؟ ڈیفینیٹلی سیاستدان بناتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو جب سیاستدان قانون بنا رہا ہے تو یہ اس کی 100% سر ذمہ داری ہے. بہت ریکویسٹ کرتا ہوں سر وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرائیں. ایسیز DCs کس کے انڈر میں آتے ہیں؟ بالکل گورنمنٹ کے انڈر میں آتے ہیں, تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی تاجر کرپٹ ہے تو اس کو وہی پنشمنٹ ملنی چاہیے جو چور کی سزا ہے. آصف بھائی کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ میسج تمام رمضان مبارک کا آخری عشاء چل رہا ہے. جی جی. اور نجات کا عشاء ہے. جی جی. اس میں ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے, جو خطائیں ہوئی ہیں ان کی معافی مانگنی چاہیے, اور ایسے کام کرنے چاہیے خلق خدا کے لیے کہ ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں, ان کو سپورٹ کریں. جو پریشان حال ہیں ان کے پاس جائیں, ان کی جو ہم مدد کر سکیں وہ ہمیں کرنی چاہیے. اور ہم سب کو مل کر ایک بہتر معاشرے کے لیے, ایک بہتر کراچی کے لیے, ایک بہتر سندھ کے لیے اور بہتر پاکستان کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, دامن وقت میں بالکل کوئی گنجائش نہیں رہی اور اب ہمیں یہاں سے آپ سے باقاعدہ الوداع یعنی کہ اجازت لینے کا وقت آ چکا ہے. تو آپ تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ. آپ کے اپنے میزبان عدنان خان کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو اللہ حافظ. ناصر. پاکستان زندہ باد.